السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام سیرت صحابہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی راز کی بات ہوتی ہے اور وہ راز کی بات ہم انہی لوگوں کو بتاتے ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت بھروسہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ راز کی باتیں سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یوں تو ہر صحابی کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، لیکن جس صحابی کی سیرت اور جس صحابی کی حیات پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک بہت خاص مقام بارگاہ رسالت میں حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ انہیں صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کا رازدار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ آپ ان کو بتاتے تھے۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوتی ہے کہ جب ان کے والد محترم ایمان لا چکے ہیں، یعنی یہ ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ ان کے والد محترم مسلمان ہوتے ہیں، انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی۔ ایک مسلم گھرانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں۔ جب حضرت حذیفہ ہوش سنبھالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے سنگ ساتھ میں حضرت حذیفہ لگے رہتے ہیں، آپ کو لازم پکڑ لیتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ راز کی باتیں اور وہ باتیں جو آپ سب سے شیئر نہیں کرتے تھے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول سے بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اچھی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا جس میں خطرہ ہو، جس میں ڈر ہو۔ مخافۃ ان یدرکنی، میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں الرٹ رہوں، میں ہوشیار رہوں، میں خبردار رہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطرناک چیزیں اور جو بچنے لائق چیزیں بتائیں میں ان سے دور رہوں۔ ناظرین کرام، آپ حضرت حذیفہ کا جذبہ دیکھیے کہ وہ دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام اللہ کے رسول سے اگر بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے تو حضرت حذیفہ برائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے اور اللہ کے رسول کی نظروں میں ان کا کیا مقام تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہو پائے۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی جنگ، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہو پائے، ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ حضرت حذیفہ اپنے والد محترم یمان کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات کفار سے ہوتی ہے۔ کفار ان سے ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہونے والی اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ مجبوراً ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کفار مکہ سے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتاتے ہیں تو اللہ کے نبی، جبکہ اس وقت تعداد کی بے حد کمی تھی، 313 لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیا وعدے کو پورا کرنے کی ایسی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملتی ہے کہ ایک ایسی جنگ میں جبکہ ایک ایک آدمی قیمتی ہے، 1000 کا لشکر جرار حملہ آور ہے اور 313 یہاں نہتے اور کمزور لوگ ہیں، اس میں اگر 2 لوگوں کا اضافہ ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ ان دونوں نے کفار مکہ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اس وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ان دونوں کو شامل ہونے سے منع کر دیا۔ اس سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر وعدے کی، عہد کی کتنی ذمہ داری ہے اور وعدے کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام کے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تعلیم دی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ہے تو آپ بہت ایمرجنسی حالات میں بھی وعدے کو پورا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد محترم حضرت یمان کو جنگ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں صرف جنگیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان کے کچھ قاعدے ہوتے تھے، کچھ قانون ہوتے تھے، اور ان قانونوں کی، ان قاعدوں کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، یہی سے ایک اعتراض جو اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں بیجا جنگ ہے، اس اعتراض کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک موقع پر اپنے 2 صحابہ کرام کو صرف اس وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہونے دیا کیونکہ انہوں نے کفار کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، مجھے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اور بد زبانی پر اتر جائے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی۔ غزوہ احد کا موقع آیا، اسلام کی اور کفر کی دوسری جنگ کا موقع آیا۔ اس جنگ میں حضرت حذیفہ بھی شامل ہوئے اور ان کے والد محترم حضرت یمان بھی شامل ہوئے، لیکن اس جنگ میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے غلط فہمی کی وجہ سے حضرت حذیفہ کے والد کو قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان کا قتل خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گیا، اور ان کو کافر سمجھ کے اور اپوزٹ پارٹی کا آدمی سمجھ کے میدان جنگ میں مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد محترم کی دیت دینے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت حذیفہ نے منع کر دیا۔ انہیں افسوس تو بہت ہوا کہ ان کے باپ کو غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا، لیکن محترم ناظرین، انہوں نے دیت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، اور سب سے بڑا راز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ مدینے میں ایک بہت ہی خطرناک قوم رہتی تھی جس کو منافق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی، لیکن ان کا مقصد تھا اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا۔ یہ وہی منافق تھے جنہوں نے مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن سے پریشان کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی میں اپنی مثال آپ تھے، اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت کریمہ نازل کی، سورہ منافقون کے نام سے۔ ناظرین کرام، منافقین کون تھے؟ ہر ایک منافق کا نام حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور ان کے پاس ایک ایک منافق کا پورا نام تھا اور ان کی حرکتوں کا ریکارڈ تھا۔ یہ خصوصیت صحابہ کرام میں صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں اپنے جان سے اور اپنے مال سے قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان ہر موقع پر قربانیاں دیتے رہے، اور جنگوں میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے داد شجاعت دی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایران کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو ایران کی مشہور جنگ میں، جنگ نہاوند میں، جس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی اور ایرانیوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی، اس مقابلے میں حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کا امیر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور یہ تاکید کی تھی کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے، تو مسلمانوں کی قیادت حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھوں میں دی جائے۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں حضرت حذیفہ ابن یمان نے بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر ان کی بہادری رقم ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے، آنے والے زمانے میں کون کون سے فتنے ہوں گے، مسلمانوں کے اوپر کون کون سی پریشانیاں آئیں گی، اس تعلق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ امت تک پہنچاتے ہیں، اور اس طریقے سے امت کو آنے والے خطرات سے، آنے والے فتنوں سے امت کو باخبر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت حذیفہ ابن یمان کی ذات پر کتنا اعتماد کرتے تھے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کرتے تھے کہ اے حذیفہ سچ بتاؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کی جو لسٹ دی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ کا نام اس میں بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے جہاں ایک طرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صحابہ کرام کتنا اعتماد کرتے تھے اور کتنا یقین کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی ان سے پوچھ رہا ہے کہ منافقین کی جو فہرست اور منافقین کے جو نام تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق کا تقویٰ دیکھیے، ان کی دیانت داری دیکھیے، ان کے دل کا خوف دیکھیے کہ وہ اپنے بارے میں یہ ڈر محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میرا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے منافقوں میں تو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، محاسبہ نفس کا اور اپنی ذات کے محاسبے کا کیا اس سے بہترین نمونہ ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں ملتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور مکرم اور محترم صحابہ ہیں، لیکن انہیں اپنے بارے میں ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ناظرین، آج ہماری زندگی گناہوں میں لت پت رہتی ہے، آج ہم قدم قدم پر اپنے رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی ہلاکت خیز رویہ ہے اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا رویہ ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں انہوں نے ہی جمع قرآن کی تحریک کو اٹھایا تھا۔ حضرت حذیفہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے جب اہل شام اور اہل عراق وغیرہ آپس میں قرآن کریم کی قرأت میں اختلاف کرنے لگے تو حضرت حذیفہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا فی القرآن۔ اے عثمان غنی، اے امیر المومنین، آپ وقت پر اس امت کو سنبھال لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، کہیں یہ امت بھی اسی طریقے سے قرآن کریم میں اختلاف نہ شروع کر دے۔ اور حضرت حذیفہ نے پوری بات امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو بتائی۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً ایکشن لیا اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کریم کا وہ نسخہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، اس نسخے کو منگوایا اور کہا کہ ہم اس کی کچھ کاپیاں تیار کریں گے اور دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اس نسخے کو منگانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کرام کو بلایا، حضرت زید ابن ثابت کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو، اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن عاص کو۔ ان 4 صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی نے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اس قرآن کی نقلیں تیار کریں، اس قرآن کی کاپیاں تیار کریں، اور جہاں آپس میں اختلاف ہو تو قریش کی زبان کے مطابق قرآن کریم کو لکھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مل کر قرآن کریم کی کاپیاں تیار کی اور وہ تقسیم کی گئی، اور اس طریقے سے وقت رہتے ہوئے اس فتنے کو فروغ کیا گیا، اس فتنے کو روک لیا گیا، اور قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں۔ اس حفاظت کی گارنٹی تو اللہ نے لی، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس صحابہ کرام کو ذریعہ بنایا، اور اس تحریک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو محرک اول بنایا تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی باتوں کو لوگوں کو پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سن 36 ہجری میں مدائن کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی زندگی کو موت کے اوپر ترجیح نہیں دی ہے، میں نے کبھی بھی غریبی کے اوپر امیری کو ترجیح نہیں دی ہے۔ اے اللہ، اگر
آج میری زندگی میں تو نے موت لکھی ہے تو اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کا متمنی ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کا یہ محبوب صحابی، قابل اعتماد صحابی سن 36 ہجری میں اپنے مولائے حقیقی سے مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ آپ کو سنا دیں جسے امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں کہ العارف بالمحن و احوال القلوب، یعنی حضرت حذیفہ یہ مصیبتوں کو پرکھنے والے تھے، دلوں کے حالات کو جاننے والے تھے۔ والمشرف علی الفتن والآفات والعیوب، اور فتنوں سے اور آفتوں سے اور عیوب سے یہ باخبر تھے۔ سأل عن الشر فاتقاہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں سوال کیا اور ان سے بچتے رہے۔ وسأل عن الخیر وتحرى الخیر فاقتناہ، اور انہوں نے بھلائی کو تلاش کیا، انہوں نے بھلائی کے بارے میں پتہ کیا اور بھلائی کو اکٹھا کیا۔ سکن عند الفاقۃ والعدم، ان کی زندگی میں فاقے بھی آئے، ان کی زندگی میں پریشانیاں بھی آئی، لیکن یہ پرسکون رہے۔ ورکن الی الانابۃ والندم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہمیشہ یہ آگے آگے رہے، اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں پر ہمیشہ شرمندہ رہے۔ سبق رتق الایام والازمان ابو عبداللہ حذیفہ بن الیمان، حضرت امام ابو نعیم کہتے ہیں انہوں نے زمانے کے لوگوں پر بازی مار لی۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے، یہ کلمات استعمال کیے ہیں جلیل القدر مورخ امام ابو نعیم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت حذیفہ، یہ جب بولتے تھے ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت میں ان کے دل اور دماغ کو ایسا معطر کیا تھا کہ ان کی زبان سے حکمت کے پھول نکلتے تھے۔ آپ اگر تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اگر ان اقوال کو پڑھیں گے جو حضرت حذیفہ ابن یمان کی زبان سے نکلتے تھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر حکیمانہ اور کس قدر بلیغ باتیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا کرتی۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ ابن یمان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا دروس ملتے ہیں، کون سے لیسنس ہمیں حاصل ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سبق تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کے دل کو اس قدر جیتا کہ اللہ کے رسول اپنی راز کی باتیں آپ کو بتایا کرتے تھے۔ دوسرا سبق ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کے راز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمیں راز کو راز رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کو سنبھال نہیں پاتے، ان کو کوئی راز کی بات اگر آپ بتائیں گے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کے راز کا وہ افشا کر دیں گے، آپ کے راز کو وہ دوسروں تک پہنچا دیں گے، پھیلا دیں گے، آپ کے راز کی وہ حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، کوئی آدمی آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، آپ کو اپنے راز کی باتیں بتاتا ہے تو آپ اس کے بھروسے کو مت توڑیے، اس کے اعتماد کو، اس کے یقین اور وشواس کو مت توڑیے، آپ اس کے راز کو ہمیشہ راز رکھیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی راز کی بات بتاتا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھ بھائی یہ راز کی بات ہے کسی کو بتانا مت، تو وہ دوسروں کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ بھائی یہ راز کی بات ہے مجھے کسی نے بتائی ہے، یہ تم کسی کو بتانا مت۔ اور اس طریقے سے ہر آدمی اپنے آگے والے سے یہ بات کہتا ہے اور اس طریقے سے بات عام ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ غلط طریقہ ہے اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ راز کی حفاظت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور راز بتانے والے نے گویا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے۔ حضرت حذیفہ کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، ہم جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کے بارے میں بھی علم حاصل کریں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور فتنوں سے ہماری کیسے حفاظت ہو۔ آپ نے سنا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں نہیں بلکہ شر کے بارے میں، بری چیزوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا مخافت ان یدرکنی، تاکہ وہ فتنے ان کو لاحق نہ ہوں، تاکہ وہ فتنے ان کو نہ پہنچے۔ ناظرین کرام، ایک سبق حضرت حذیفہ نے ہمیں اور آپ کو یہ دیا کہ
کہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کے حق میں کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر دے لیکن اس کا مقصد غلط نہ ہو، وہ غلطی سے یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کا برا کر دے، تو آپ معاف کر دیں، آپ درگزر کر دیں۔ حضرت حذیفہ کی زندگی ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے محاسبے کے لیے تیار رہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ان سے پوچھتی ہے کہ اے حذیفہ، اللہ کے رسول نے منافقین کی جو لسٹ دی تھی، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے عیوب کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو تنقید کی خراج پر چڑھائیں، اور اس کے بعد ہم دوسروں کے اوپر تنقید کریں۔ یہ چند اہم اسباق ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان اسباق کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی دوسرے صحابی کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔